آئیں میں آپ کو خوش رہنا سکھاتا ہوں۔ خوش رہنا ایک ایسی نعمت ہے جو بڑی حد تک خود پر منحصر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کوشش کریں تو زیادہ سے زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ تقریباً ہمیشہ ہی زندگی کے بارے میں مزاج اور رویوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خوشی کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہمیں آخر خوش کیسے رہنا ہے۔ ہم اپنے سارے دن کو کیسے پرلطف اور بھرپور خوشی اور تسکین کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ آئیں ایسی تجاویز اور ترکیبیں جو ہمیں خوش رکھنے میں مدد کر سکتی ہے ان کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ خوش رہنا بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہم سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ خوشی کا انحصار خود پر ہی ہوتا ہے، نہ کہ ان بیرونی عوامل پر جن پر قابو پانا مشکل ہے۔ خوش رہنے کا انتخاب۔ پہلی بنیاد جس کے بارے میں ہمیں بہت واضح ہونا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے تمام تر حالات کے باوجود ہمیں خوش رہنے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر دن اور جن حالات میں ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ خوش رہنا یہ ایک انتخاب ہے۔ یقین کریں یا نہیں، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوش رہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے لطف اٹھائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزمرہ کے کاموں میں آنے والے مختلف ناکامیوں کے باوجود خود پر قابو پانا سیکھیں اور ان ناکامیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی شخصیت مثبت پہلو میں ڈال لیں۔ ایسے کرنے سے ان ناکامیوں کا کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ مصائب، مشکلات اور مسائل کا مقابلہ کیجیے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہونا کہ ہم کیسی شخصیت رکھتے ہیں ہمارے آس پاس کے عمومی مزاج کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مثبت اور مسرت بخش لوگوں سے گھیر لیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس سے ہم اور زیادہ خوش اور مثبت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، لہٰذا ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کون سے ایسے ہمارے دوست احباب ہیں جو کہ ہمارے لیے کسی پریشانی اور مصیبت کے وقت مزید تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں تاکہ زندگی میں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کا مثبت طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ کچھ لوگوں کو ایک طرف چھوڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن یقیناً ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیرنا ہوگا جو خوشی لاتے ہیں اور زندگی میں آنے والی تلخیوں کو راحت کا باعث بنتے ہیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ زندگی میں پیش آنے والے منفی اور تلخ واقعات کو بھلا کر ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم آنے والی خوشیوں میں ان تلخیوں کو یاد کر کے زندگی میں پیش آنے والے خوشگوار واقعات سے خوشی حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے مگر اس کی زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے انسان کبھی کسی روگ کا شکار نہیں ہوتا، وہ اپنے مثبت سوچ کے باعث ہر دل عزیز اور زندگی میں پیش آنے والی تمام تر تلخیوں کے باوجود مطمئن رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے امراض کا شکار نہیں ہوتا۔